السلام علیکم. میں اسد آپ کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اسلامی نظام، اسلام کے قیام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. اب تک ہم نے ابتدائی دور کی بات کی تھی، جس میں تعارف اور موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی جوانی، اور پھر ہم نے اس پہ آپ کی ہجرت پہ جو مدین کی طرف ہوئی اس کا ذکر کیا. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس مصر کی طرف آ رہے ہیں، اور راستے ہی میں جب آپ کی ٹھنڈ کی وجہ سے آگ کی تلاش تھی، تو وہ تفصیل بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اس پہ سورہ یونس میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی. ہم اس میں سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں. تو سورہ یونس میں ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو بنیادی مقصد بیان کیا ہے. پہلا مقصد تو یہ تھا، جس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 75 میں آپ اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. پہلا ہدف تو یہ تھا کہ فرعون کی اصلاح کی جائے. ظاہر ہے کہ فرعون ایک مجرم سرکش تو تھا، جیسے کہ سورہ قصص کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ کسی کو، یا اور عدل کے بھی یہ خلاف ہے کہ کسی کو حجت اور دلیل اور پیغام پہنچانے سے پہلے ہی سزا دے دی جائے. لہذا فرسٹ آپشن تو یہی تھا کہ جو ہے اس کو دعوت پہنچائی جائے، اس کی اصلاح کی جائے. اور اس اصلاح کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب جا رہے تھے تو وہ آپ نے اپنے لیے ایک سپورٹر ہارون علیہ السلام کو بھی جو ہے وہ اپنی وزارت میں لینے کی اللہ سے درخواست کی، اور ساتھ میں یہ دعا بھی کی کہ جو ہے وہ مجھے میری زبان کو کھول دے اور میرے دل میں وہ بات کر دے، شرح صدر عطا فرما دے. ہمارے یہاں اس حوالے سے بھی قصہ گوئی کی گئی ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو عقدۃ من لسانی میں یہ قصہ گڑھا گیا ہے کہ بچپن میں فرعون نے ان کی آزمائش کی تھی اور انہوں نے انگارے اٹھا کے منہ میں ڈال لیے تھے، جس کی وجہ سے لکنت ہوئی تھی اور آپ بات صحیح نہیں کر پائے تھے. تو حقیقتاً یہ ہے کہ یہ سارے گپ ہیں، اور اس گپ کے لیے وہ قرآن کی اس آیت عقدۃ من لسانی کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کبھی بھی معذور نہیں بناتا، ان کے اندر وہ عیب سے پاک رکھتا ہے. رسول اس سے ممتاز ہوتے ہیں. یہاں عقدۃ من لسانی جو ہے وہ پوری ایک آجزانہ دعا ہے رسول کی کہ جس کام اور جس ذمہ داری پہ مجھے فائز کیا جا رہا ہے تو میرے اندر جو ہے کوئی بات پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہ رہے. تو عقدۃ من لسانی سے تو پہلے سب سے پہلے آپ نے کہا رب اشرح لی صدری، میری شرح صدر عطا فرما. تو کیا خدا نخواستہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کوئی وہ تنگی تھی؟ یہ تو ایک عاجزانہ اسلوب اور دعا ہے جو اس رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنی کسی اس پہ جو ہے فخر اور جوش میں آ کر کے چیزیں کرنے کے بجائے اللہ کی نصرت اور اس کی تائید سے جو ہے اللہ کے دین کی جدوجہد کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے. اور دوسرا جو اہم مقصد اس آیت میں بیان کی گئی ہے سورہ یونس کی اس آیت 75 میں، وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اس اصل جگہ لے جایا جائے جس میں سورہ قصص کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ ہم اسے چاہ رہے ہیں کہ ان مظلوموں کو زمین کا وارث بنا دیں. تو وہ زمین کا وارث کس کے ہے، ملکیت کس کے پاس، وہ زمین کون سی ہے؟ وہی فلسطین کی زمین، جسے اس وقت کنعان کہا جاتا تھا. یعنی وہ ابراہیم علیہ السلام کی زمین جو ان کے آباء اجداد سے چلی آ رہی تھی. اب بنی اسرائیل چونکہ اس کے وارث ہیں تو اس کو وراثت ان کو واپس دی جائے. تو اس سلسلے میں ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مکالمہ جو جا بجا قرآن مجید میں جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو منظم کرنا، ان کی تربیت کرنا، تاکہ وہ اس بڑے مہم کے لیے کہ جب جو ہیں وہ مصر سے بحفاظت نکل سکیں. کیونکہ جو جشن جہاں یہ آباد تھے، جو مصر کے شمال میں یعنی ناردرن سائڈ پہ یہ شہر آباد تھا جہاں یہ بنی اسرائیل آباد تھے. تو رامسس دوم نے، جو فرعون نے اس نے یہ کیا تھا کہ جشن کے اوپر جو ہے
ایک اور شہر جو ہے اس نے آباد کر لیا تھا تاکہ یہ بنی اسرائیل ان کے گھیرے میں رہیں۔ تو بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کے نکلنا، اور وہ بھی کوئی چھوٹی تعداد نہیں تھی، لاکھوں کی تعداد تھی۔ ظاہر ہے یہ تقریباً 300 سال یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے تقریباً 250 سے 300 سال کا فرق ہے۔ اس میں ان کی آبادی کافی بڑھ گئی تھی، اور یہ صرف وہ 12 بھائیوں کی اولاد نہیں تھی، بلکہ ان کے جو متقدین تھے، ان کے سارے جو لوگ تھے، ان کے امتی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ خود بنی اسرائیل جو اپنی روایت بیان کرتے ہیں وہ تو 25 لاکھ کے افراد بیان کرتے ہیں، لیکن اگر یہ زیادہ بھی ہو تو بھی ایک بڑی تعداد باہر موجود تھی، اور اتنی بڑی تعداد کا وہاں سے نکلنا ایک کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کراچی سے لاکھوں افراد جو ہیں راتوں رات خاموشی سے جو ہے وہ منوڑا کی طرف نکل جائیں، اور حکومت کو اور اس کی پولیس کو جو ہے وہ کانو کان خبر نہ ہو، اور اگر خبر بھی ہو تو اس وقت ہو کہ جب یہ سارے لوگ نکل جائیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا نیٹ ورک اور تنظیمی اس کو ہیئت کو مضبوط کرنا کتنا بڑا ٹارگیٹ اور ہدف تھا۔ تو اس کام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بالخصوص بنی اسرائیل کے جوانوں کو اکٹھا کیا، اور ان کے لیے جو ہے وہ مختلف محلوں میں مرکز کا قیام عمل میں آیا، جس کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی ہی آیت نمبر 87 میں یہ ذکر کیا ہے کہ تم اپنے گھروں کو مسجد بنا لو۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ بنیادی طور پر جو ہے ایک اسلامی تحریک کے لیے، ان کے اجتماعیت اور تنظیم کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ وہ آپس میں ان میں ربط ہو، ان کے اندر استقامت ہو، تاکہ وہ کسی بڑی مہم کو جو ہے کر سکیں۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے لیے بھی یہ تعلیم فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی صبر و استقامت، آپس میں ربط، اللہ کا تقویٰ، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس مہم کو سر کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل اس امتحان میں پوترے اترے، انہوں نے اس تربیت کو قبول کیا، اور اس تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ جب یہ پوری علاقوں کے افراد، جس میں عورت، مرد، بچے، جوان، سارے لوگ ہر طرح کے تھے، وہ اتنی خاموشی سے جو ہے وہ وہاں سے نکلیں اس شہر سے، کہ بہرحال اگر اس پر غور کیا جائے، اگر آپ بھی اس پر غور کریں کہ آپ کسی شہر اور بستی میں آباد ہیں اور راتوں رات آپ نے اس طرح نکلنا ہے کہ حکومت کو خبر نہ ہو اور وہ گھیرا ڈال کے آپ کو روک نہ لیں، اور آپ کے ساتھ بچے بھی ہوں اور ضروری سامان بھی ہو اور چیزیں بھی ہوں، تو کس طرح آپ نکلیں گے؟ اس سے ان کی تنظیمی صلاحیت اور ان کی کارکردگی کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال وہ اس مہم میں جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور وہ پورا قافلہ جو ہے وہاں سے نکلا، جس کا سورہ اعراف میں بھی ذکر ہے، آیت نمبر 105 میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ وہاں سے نکلے۔ تو اس طرح جو ہے وہ بنی اسرائیل جو ہے وہاں مصر سے نکلے، لیکن نکلنے کے فوراً ہی بعد، ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں نکلنا، کہیں نہ کہیں حکام کو اس کے بھنک مل گئی، اور بادشاہ نے خود، چونکہ اس کی اتنی ساری کوششیں رائگاں جاتی نظر آ رہی تھیں، تو اس دور اس نے خود اس کا تعاقب کرنا ضروری سمجھا، اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ جو وہی بحر احمر کی وہ شاخ جو بائیں طرف ہے، جو مصر اور جزیرہ سینا کو کراس کرتے ہوئے میڈیٹیرین سی، جسے بحر روم کہتے ہیں، اس میں جا کے ملتی ہے، اس کے درمیان میں ایک تنگ سا درہ تھا جہاں پہ بعد میں سوئس کینل بنائے گئے۔ وہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو لے کر کے جو ہے وہ سمندر کو پار کیا ہے۔ تو یہ جو ہے پھر وہ کس طرح پار ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح عصا مارو، اور وہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہوا اور اس سے گزر گئے،
اور اس سے تعاقب کرنے والا فرعون اور اس کی لشکر جو ہے اس میں غرق ہو گئی۔ یہاں ایک اور چیز بھی جو ہے وہ ذکر کریں کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں تھے تو اس قیام کے دوران جو ہے ان کی جو تربیت کے مراحل تھے اس میں ایک تربیت اس وقت بھی ہوئی تھی جب وہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کا مرحلہ طے ہوا تھا، تو اس میں بعض لوگوں نے بحرین، مجمع البحرین یعنی دو سمندروں کے ملاب یا دو دریاؤں کے ملاب میں لوگوں کو مفسرین اور مورخین کے درمیان اختلاف ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ قائم کی ہے کہ مصر کے جنوب میں جہاں سے دریا نیل یعنی سوڈان کی طرف سے جو دریا نیل بہہ کے آ رہے ہیں تو وہاں پہ نیل اور بحر ارزق دونوں جو مل رہے ہیں یہ مجمع البحرین، ایک رائے یہ ہے، اور دوسری رائے یہی ہے کہ بحر احمر جہاں جو ہے بحر روم میں مل رہے ہیں تو ان کے ملنے کی جو جگہ ہے وہ مجمع البحرین ہے۔ اور اس معاملے میں میری بھی یہی ہے کہ دریاؤں کے لیے عموماً عرب میں نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور سمندر کے لیے بحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں بحر کا لفظ آیا ہے تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جہاں بحر احمر جو ہے بحر روم میں مل رہا ہے وہی جگہ مجمع البحرین ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک جزوی طور پر ایک علمی نقطہ تھا جس کو میں نے یہاں پر چونکہ گزرتے ہوئے اس کا ذکر آیا تو میں نے ضمناً ذکر کر دیا۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ جو اس وقت کے مومنین نے اس دین کو قائم کرنے کے لیے کیا جدوجہد کی، اور یہ لوگ پھر جو ہیں جزیرہ سینا میں آ کے ٹھہرے۔ جزیرہ سینا وہی ہے کہ اس بحر احمر کے اس شاخ پہ جو بائیں طرف جا رہا ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو ایک تکونے سی جو ہے زمینی خطہ ہے، یہی جزیرہ ہے جہاں پر یہ بنی اسرائیل نے 40 سال قیام کیا۔ کیسے کیا انشاءاللہ پھر اس پہ بات کریں گے۔ آج یہاں تک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔